گا، لیکن مور امپورٹنٹلی اسرائیل کے لیے یہ بڑا شاکنگ ہے، اسرائیل کی ڈپلومیسی کے لیے بڑا شاکنگ ہے۔ اس ٹائم عرب کنٹریز اور جو حماس ہے اور جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو چینٹ کر رہے ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ویسٹرن کنٹریز جو کہ ہیلپ کرتے تھے اسرائیل کی فلسطین کے معاملے میں، ہمیشہ اسرائیل کی جو ہے وہ ساتھ دیتے تھے، انہوں نے آخرکار یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ اب سپورٹ کریں گے پیلسٹینین کاز کو اور وہ پیلسٹین کو ایک نئی ریاست تسلیم کریں گے۔ ریئلسٹک گراؤنڈز پہ اس کا کیا اثر پڑے گا وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز میں آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگلی بات سنیے گا کیا ہے۔ اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ the UK, Canada and Australia today formally declared their recognition of Palestinian statehood on Sunday in a separate but coordinated statements. They have declared that UK, Canada and Australia will recognize, more importantly, پیلسٹینین اسٹیٹ۔ انہوں نے پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کر لی ہے۔ میں نے بھی آپ کو میپ دکھایا نا کہ پیلسٹینین اسٹیٹ اصل میں اگر بنے گی فیوچر میں تو وہ کون سی ہوگی؟ ایک تو ویسٹ بینک ہوگا اور غزہ، یہ دونوں مل کے پیلسٹینین اسٹیٹ آنے والے فیوچر میں بنائیں گے۔ اب اگلی بات کو غور سے سنیے گا۔ اب ہمارے پاس اور انفارمیشن آ رہی ہے اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف سورسز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پورٹگال از آلسو ایکسپیکٹڈ ٹو اناؤنس اٹس موو آن سنڈے ٹو۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سنڈے کو، اگلے ہفتے کو، جو پرتگال ہے، پورٹوگال بھی یورپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، وہ بھی ریکگنائز کر لے گا آنے والے کچھ دنوں میں فلسطین کو، پیلسٹین کی ریاست کو قبول کر لے گا۔ میں آپ کو بھی ایک تھوڑا سا میپ دکھانا چاہتا ہوں، ایک چیز میں آپ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو چیزیں تھوڑی سی اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گی۔ یہ میپ میں نے آج جو ہے وہ لیا، اٹس اے ویری امپورٹنٹ میپ ٹو شیئر یو وائی دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اوکے، میرے پاس ابھی میپ اس ٹائم وہ مجھے شو نہیں ہو رہا، بٹ اینی ویز میں آپ کو جو ہے وہ یورپ کا میپ بھی تھوڑی دیر تک دکھاتا ہوں۔ اوکے، اس بات کو سمجھیے گا، یورپ کے کنٹریز اور جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں انہوں نے یہ ریئلائز کیوں کیا ہے، وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں ریئلائزیشن کہ پیلسٹینین اسٹیٹ کو وہ قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے بات سنیے گا، جتنے بھی یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کنٹریز کے اندر آ گئے ہیں امیگرینٹس، اور جو امیگرینٹس ہیں وہ یا تو عرب کنٹریز سے آئے ہیں یا تو وہ گلوبل ساؤتھ سے آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ان کنٹریز کے لیڈرشپ کو کہ دیکھیے آپ لوگ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، تو آپ غزہ والے معاملے پہ اسرائیل کا کیوں ساتھ دیتے ہیں؟ اس وجہ سے پچھلے 10 سال سے ان ساری گورنمنٹ سے بہت پریشرز ہیں اور مجبوراً ان کو یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں فیصلہ کریں کہ یہ آئدر دے آر ود اسرائیل اور آئدر دے آر ود پیلسٹینین اسٹیٹ۔ تو فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو بھی قبول کریں گے اسرائیل کے ساتھ ساتھ۔ اگلی بات آپ کو بتاؤں گا، اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں مسٹر کارنی، کینیڈا کے پرائم منسٹر مسٹر کارنی نے ایک بڑا امپورٹنٹ ایکس پر ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ میں ٹویٹر کو فالو کرتا ہوں، میں ایکس پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں، تو میں ان سب بڑے لیڈرز کی جو ہے وہ ٹویٹس کو دیکھتا ہوں۔ تو پرائم منسٹر آف کینیڈا پرائم منسٹر کارنی نے یہ کہا ہے کہ دا کینیڈاز از ریکگنائزنگ دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن اینڈ ادرس آر پارٹنرشپ از بلڈنگ دا پرومس آف اے پیسفل فیوچر۔ تو کینیڈا کے پرائم منسٹر کارنی نے بھی کہا ہے کہ وہ فلسطین کی یا پیلسٹین کی جو ریاست ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ یعنی یو کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ کہ پیلسٹینین ریاست کا جو پرابلم ہے یہ پرابلم حل ہو اور جلد سے جلد یہ پرابلم حل ہو۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم مور امپورٹنٹلی اصل سچویشن گراؤنڈ پہ ہے کیا، کیونکہ جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو گراؤنڈ کی اصل سچویشن سمجھ آئے گی کہ اصل میں اس ٹائم جو گراؤنڈ ہے، جو ریئل بیس پہ جو اسرائیل نے کس کس علاقے پہ قبضہ کیا ہے، اس ٹائم اسرائیل کا کنٹرول کہاں کہاں پر ہے۔ میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں، ریئلسٹک میپ ابھی اس ٹائم یہ ہے۔ اگر اسرائیل نے یہ ریئلسٹک میپ ہے، اس ٹائم اسرائیل نے جو بھی جتنا بھی علاقہ آپ بلو دیکھ رہے ہیں، جتنا علاقہ آپ بلو دیکھ رہے ہیں وہ سارے کا سارا علاقہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ یہ سارا علاقہ آپ لوگ بلو دیکھ رہے ہیں، اصل میں اسرائیل کی فوجیں اس سارے بلو علاقے پہ ہیں اس ٹائم۔ جو بلو والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے کا سارا علاقہ اسرائیل نے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک تھیوریٹیکل میپ دکھاتا ہوں جو میپ بنایا گیا ہے مور امپورٹنٹلی سارے کے سارے عرب کنٹریز نے۔ اب جو ایک تھیوریٹیکل جو میپ ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک اور غزہ یہ دونوں جو ہیں بیسیکلی یہ پیلسٹینین اسٹیٹ کا حصہ ہیں، لیکن ریئلسٹکلی جو ابھی کنٹرول ہے جو میں نے آپ کو دکھایا جو اصل کنٹرول ہے اسرائیل کا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اصل کنٹرول اسرائیل کا اس سارے علاقے پر ہے۔ یہ جو سارا علاقہ بلو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کا سارا علاقہ اسرائیل نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے تاکہ یہاں سے اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو سکے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل از ویری ویری پاورفل۔ جو علاقہ ویسٹ بینک کا ہے بھی اس علاقے پر بھی اسرائیل نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنی فوجوں کو اس نے وہاں پہ بھیجا ہوا ہے۔ صرف جو وائٹ والا علاقہ ہے، جو وائٹ والا باؤنڈریز ہیں، بیسیکلی دیز آر دا باؤنڈریز جو اس ٹائم ٹو بی ویری فرینک جو ہے وہ پیلسٹین جو ہے اس کو اس کی اتھارٹی یا پیلسٹین کے جو لوگ ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے
وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے. اگلی بات سنیے گا, یا ان کی اتھارٹی آپ کہہ سکتے ہیں, یا گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں. اب آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر مسٹر اینتھونی البنیز, مسٹر اینتھونی البنیز نے بھی, آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر مسٹر البنیز نے کہا ہے کہ recognizes the legitimate and long-term aspirations of the people of Palestine to a state of their own. تو آسٹریلیا نے بھی کہا ہے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کو, پیلسٹین کے لوگوں کو یہ ان کا حق دیتے ہیں کہ وہ تسلیم کرتے ہیں آج کہ پیلسٹین کی ریاست ہے, یہ ریالٹی ہے, اور یہ آنے والے ٹائم پہ ریالٹی ہوگی. اب مور امپورٹنٹلی کیئر اسٹارمر صاحب نے کہا ہے, جو پرائم منسٹر ہیں یو کے, کیونکہ دیکھیں یہ موو جو بیسکلی کھیلی ہے گیم, یہ موو سب سے پہلے یہ موو کی تھی فرانس کے پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے ایک مہینے پہلے, جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ 22 سپٹمبر میں جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے, اس میں اناؤنس کریں گے کہ وہ فلسطین کو ایک ریاست قبول کرتے ہیں. تو وہ کل فرانس بھی قبول کرنے والا ہے, پیلسٹینین ریاست کو قبول کرنے والا ہے, کل فرانس بھی اعلان کر دے گا. لیکن ابھی میں فی الحال بات کروں کہ ان یورپین کنٹریز کی. کیئر اسٹارمر صاحب جو برٹش یو کے پرائم منسٹر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دا فیس آف گروئنگ ہاررز ان دا مڈل ایسٹ we are acting to keep alive the possibilities of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment we have neither. اب more importantly کیئر اسٹارمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں, یعنی یو کے یہ چاہتا ہے کہ ایک سیکیور اور ایک اچھی اور ایک تگڑی پیلسٹینین ریاست بنے, ساتھ میں اسرائیل بھی پراسپر رہے, اسرائیل کے تعلقات بھی اچھے رہیں اپنے نیبر سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم نہ ہم فلسطینی ریاست بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں, نہ ہم ایک پراسپر اسرائیل دیکھ رہے ہیں. تو ایک طرح سے انہوں نے اسرائیل اس اسٹیٹمنٹ میں اسرائیل کو بھی یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے معاملات بھی بہت خراب ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیلسٹینین اسٹیٹ کو ایک رائٹ دیں تاکہ وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں اور آپ ان کو تنگ کرنا چھوڑ دیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاملات جو ہیں وہ دونوں اسٹیٹس کے بہتر ہوں. اب اس ٹائم یو این کے, یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں مسٹر اینتھونی گوتریز, اینتھونیو گوتریز جو یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ he urges states not to be intimidated by the Israeli threats to annex parts of the West Bank. اب انتھونیو گوتریز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ ڈرے نہیں اسرائیل سے, وہ ڈرے نہیں کہ اسرائیل ویسٹ بینک کو انیکس کر لے گا یا پوری کی طور پہ لیگلی وہ پیلسٹین کا جو ویسٹ بینک ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لے گا. آپ لوگ ایکسیپٹ کریں ٹو اسٹیٹ سولوشن کو. اب ریئلسٹکلی چیزیں کیا ہیں وہ میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. میں نے صبح آپ کو یہ ویڈیو بنائی تھی, لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے, کیونکہ بہت سے دوست ہمیں اس ٹائم پہلی بار جوائن کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی, ان کی آسانی کے لیے بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. اسرائیل کیا چاہتا ہے, دوبارہ میپ پہ آتے ہیں. اوکے, اسرائیل بیسیکلی چاہتا ہے کہ وہ جو ویسٹ بینک ہے پورے کا پورا, اس کو اینیکس کر لے, پورے کے پورے ویسٹ بینک کو اینیکس کر لے. اس کو اینیکس کرنے کے بعد جو نیا میپ بنے گا نا, اس میپ میں ویسٹ بینک بھی اسرائیل کا حصہ ہوگا, صرف اور صرف غزہ جو ہے, غزہ وہ بیسیکلی ایک پیلسٹینین اسٹیٹ ہوگی. اسرائیل کیا کہتا ہے, دیکھیں اسرائیل یہ کہتا ہے کہ آپ نے ویسٹ بینک کو نہیں چھوڑنا, آپ جو ہے وہ غزہ کی ریاست جو ہے اس کو آپ پیلسٹینین اسٹیٹ قبول کر لیں, ہم مان لیں گے, لیکن آپ نے ویسٹ بینک کو نہیں چھیڑنا, ویسٹ بینک ہمارا ہے. اسرائیل بیسیکلی ویسٹ بینک کو اینیکس کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے. اسرائیل پیلسٹین کے ویسٹ بینک کو اینیکس کرنا چاہتا ہے جس کی پاپولیشن 5.2 ملین ہے. اس کو اینیکس کر کے اسرائیل میں ضم کرنا چاہتا ہے, جبکہ وہ کہتا ہے کہ جو غزہ کا علاقہ ہے یہ کیونکہ ایک پور علاقہ ہے, یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے, یہ بے شک آپ یہ بے شک فلسطین کے لوگ اس کو پیلسٹین بنا لیں, لیکن جو یہ والا علاقہ ہے یہ میں نہیں دوں گا, یہ میں کبھی بھی نہیں دوں گا, اس پہ میں قبضہ کر کے رکھوں گا اور اس میں بلکہ میں اپنا بلڈ اپ بھی کروں گا. تو اسرائیل نے اپنی کئی ہزار سیٹلمنٹس بھی ویسٹ بینک میں اس ٹائم کی ہوئی ہیں. تو اسرائیل ویسٹ بینک نہیں دینا چاہتا. ہاں فلسطین کے معاملے میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے فلسطین لینا ہے, آپ نے جو ایسٹ غزہ ہے, غزہ کو آپ بے شک پیلسٹینین اسٹیٹ کا درجہ قرار دے دیں, لیکن ویسٹ بینک میں آپ کو نہیں لینے دوں گا, ویسٹ بینک میرا ہے. تو اسرائیل اس ضد پہ بڑا کڑا ہوا ہے کیونکہ 1967 میں جو عرب اسرائیل وار ہوئی تھی, آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں, اسرائیل نے ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا تھا اور تب سے وہ اس کے فوج کے انڈر نگرانی میں. اگلی بات بتاتا ہوں آپ کو جو کہ بڑی اہم ہے, بڑی ضروری ہے, ڈبل ٹیپ بھی کر دیجیے گا پلیز, اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اور پلیز سبسکرائب بھی کیجیے گا چینل کو. اب اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو صاحب نے کیا کہا, اس کو سنیے گا. اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو صاحب پہ اس ٹائم بڑا پریشر ہے. کیوں؟ کیونکہ ویسٹرن کنٹریز اور ایون بہت سارے جو الائز ہیں اس ٹائم اسرائیل کے, انہوں نے ریکگنائز کرنا شروع کر دی ہے پیلسٹین کو. انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل پیلسٹین میں کر رہا ہے, 70,000 لوگوں کو جو مار رہا ہے, جینوسائیڈ جو کر رہا ہے اسرائیل, یہ غلط ہے, اور وہ ٹوٹلی کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور اسرائیل کو وہ ویپنس بھی نہیں دے رہے. اب مور امپورٹنٹلی اسرائیل کے پرائم منسٹر نے آج ایک امپورٹنٹ بیان دیا ہے. وہ کیا بیان دیا ہے وہ میں آپ کو بتا